تو یہ تو قتل کر دے گا۔ جس دن یہ خطرہ لاحق ہوا، پریشانی بڑی، تو رب کائنات نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اسی دن فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ کو آئی انسپائرڈ دی مدر موسیس علیہ السلام، ان کی والدہ کو ہم نے الہام کیا، وحی کیا، کیا کیا، ان ارضعی تسکلہم، اے موسیٰ کی ماں دودھ پلاتی رہے، سنا وہ دودھ پلاتی رہے، اور سن موسیٰ کی ماں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، when you fear، جب تجھے خوف ہو کہ اس کو قتل کر دے گا، اب میری بات ماننی ہے تم، اب سن میری بات ماننی ہے، پھر دیکھ جب میری بات مانیں گی کیا ہوتا ہے، جب تجھے خوف لاحق ہو فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو نے کوئی خوف کرنا ہے نہ تو نے غم کرنا ہے، اور سن موسیٰ کی ماں إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میری تو بات مان لے، دودھ پلاتی رہے، جب تجھے خوف و لاحق ہوگا فرعون اس کو قتل کر دے گا تو اس کو تو پانی میں ڈال دینا، پھر میری بات سن، مان لے میری بات، میں واپس بھی لاؤں گا، رسول بھی بناؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بات مان لی، یہ نہیں خیال کیا کہ میرا بچہ مر جائے گا، کیوں؟ اس نے رب کی مانی کہ رب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، مجھے شک پڑ گیا ہے، نماز پڑھوں گا تو نوکری چلی جائے گی، نماز پڑھوں گا تو تنہا کٹ جائے گی، مجھے شک پڑ گیا، اس شک نے مجھے اپنے رب سے دور کر دیا۔ رزق مقرر ہے، رزق مقرر ہے، کبھی رزق چھینا نہیں جاتا، جتنا ہے اتنا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب کی سورۃ شورى کے اندر یہ عقیدہ دیا ہے کہ اب مجھے پڑھنے والوں، قرآن پاک کے پڑھنے والوں، سنو تمہیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں رزق بڑھا دوں، چاہوں تو کم کر دوں، یہ میرا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ فیصلہ سنایا ہے اگر میں ساری دنیا کے لوگوں کا رزق ایک جیسا کر دوں تو کیا ہو، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ، اگر میں سب کا رزق وسیع کر دوں، لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو دنیا میں بغاوت ہو جائے۔ اگر آپ کی 1000 درہم تنہا ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے، اور اگر آپ کی تنہا 13,000 ہے تو میرا کیا کمال ہے؟ آپ کی تھی اتنی، رب نے شروع میں لکھ دی تھی اتنی۔ اگر میرا عقیدہ رب پر ہے تو پھر میرا 1000 10 لاکھ کے برابر ہے، اور اگر میرا عقیدہ رب پر نہیں ہے تو پھر 10 لاکھ بھی زیرو ہی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں کے رحم کے اندر 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، رزق اس کا کتنا ہوگا، عمر کیا ہوگی، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، اور مرے گا کہاں، یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ پیدا ہوتی ہی رزق، محنت تو فرض ہے، محنت فرض ہے، محنت کے بعد جو ملے گا وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے اللہ نے مقرر کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کسی نے میرا رزق باندھ دیا ہے، واہ واہ کیا کمال کیا بات کر کے، اللہ تو پیچھے رہ گیا۔ وہ کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، رزق لِعِبَادِهِ، اگر میں رزق سب کا وسیع کر دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت ہو جائے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، میں تو اندازے سے اتارتا ہوں کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ اگر آپ کو 13,000 مل رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ کا 26,000 کر دے ہو، اور اگر آپ کو 1,000 ملتا ہے 10,000 کر دے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ بڑھائے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا دیکھ جو میں کہتا ہوں، کہتے اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے شیشم کی لکڑی کا تابوت بنایا اور اس میں ریشم سے زیادہ ملائم روئی رکھی، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اوپر پٹھا لگا کے اس کو کیل لگا کے ٹھوک دیا اور بالکل ایئر ٹائٹ کر دیا، کوئی رستہ نہیں ہوا کا۔ امام قاضی ثناءاللہ پانی پتی تفسیر مدرسی میں لکھتے ہیں کہ جب تابوت کو پانی پر رکھا تو پانی ادھر جا رہا تھا، تابوت ادھر جانے لگا۔ موسیٰ کی ماں سمجھ گئی میرے رب کی شان دیکھو،
کہ پانی کے ساتھ نہیں الٹ الٹ سمت میں جا رہا ہے. چلتے چلتے فرعون کے محل کے کنارے لگ گیا. تو جب محل کے کنارے لگا تو فرعون اس کی بیوی جو تھی وہ وہاں ٹہل رہی تھی اور دیکھا ایک تابوت آیا ہے, اس کو نکالا تو کہتی ماں شاہ, کہتی ماں شاہ, ماں میں نے پانی, شاہ میں نے سونا. موسیٰ کی بیوی فرعون کی بیوی کہنے لگی موشا یہ بہت پیارا سونا بچہ ہے, موشا کہنے لگی. تو یہ موشا 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 موسیٰ 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 ہو گئے. موشا سے موسیٰ ہو گئے. ماں میں نے پانی, شاہ میں نے سونا. تو یہ پڑھتے پڑھتے موشا 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 موسیٰ 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 موسیٰ. موسیٰ کا میں نے ہے پانی سے نکلا ہوا سونا بچہ. اچھا لمبا سا واقعہ میں شارٹ کر رہا ہوں. اچھا وہ بچہ آیا تو بچے نے دودھ مانگا اور اس کا فرعون کہتا ہے کرو بات, اب رو رہا ہے بچہ. اسے ایک دائی بلائی, دو دائیاں بلائیں, کئی دائیاں بلائیں, دودھ ہی نہ پیے. تو بہن ان کی دیکھ رہی تھی, کہا مجھے بھی ایک عورت کا علم ہے, میں لے کر آتی ہوں. بھاگی آئی, اما حضور آئیے, ہمارے بھائی نے دودھ نہیں پیا, آپ کو فرعون بلا رہا ہے. تو گئی, اٹھایا, دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کہتا ہے بیوی تیرا دودھ کیوں پیا؟ کہنے لگی میرا خیال ہے بچہ بڑا صاف ستھرا ہے اور میں بھی صاف ستھری ہوں, شاید اس لیے دودھ پی لیا. تو ایسا اس کے دل میں پردہ پڑوں گا, ٹھیک ہے تم دودھ پلاتی ہو. اب آتی دودھ پلاتی, آتی دودھ پلاتی, آتی دودھ پلاتی, آتی دودھ پلاتی. تفسیر اس کی بہت ہے لیکن قائم ٹائم نہیں ہے. آتی دودھ پلاتی. ایک دن فرعون کہتا ہے بی بی ایک بات تو کروں تجھ سے. کیا؟ بی بی تو دور سے آتی ہے, تھک جاتی ہے, ایسے کر بچے کو گھر لے جا اور گھر دودھ پلا جا کے, اور میں تجھے انشاءاللہ خدمت کر دوں گا, میں تجھے دوں گا پیسے, تیری خدمت کروں گا. اللہ فرماتا فرددناہ الی ام موسیٰ کی قرعنہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد الحق. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لٹایا, فرمایا سنا موسیٰ دی ماں وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہوا. اور موسیٰ کی ماں کو اللہ پاک نے علم غیب دے دیا, غیب کا علم دے دیا کہ تیرا بچہ واپس بھی آئے گا, وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور تیرے پتر کو رسول بھی بناؤں گا. بات مانی تو دیکھو کتنا فائدہ ہو. اگر ہم بات مان لیں, سچ بولیں, کسی حق نہ مارے, یقین جانو کچھ نہیں بگڑتا, کچھ نہیں. جب اللہ کے ماننے سے کچھ نہیں بگڑے گا تو پھر اگر بگڑ جائے تو پھر بات کیا ہوئی. میرے پیارے دوستو بزرگوں, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتیں ہیں اور اس میں سچائیاں حقائق ہیں, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور مطالعہ کرنے کے لیے اب چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی, جن کو آتی ہو تو آتی ہے, جن کو نہیں آتی وہ کیا کرا کریں. ایک ترجمہ ہے کنز الایمان, کنز الایمان, وہ یہاں آنا مشکل نہیں ہے, میرے پاس بھی ہے, میں بھی لاہور سے لے کر آیا. تو سب کئی گھروں میں نے دیکھا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ لائیں اور سویرے کم سے ایک صفحہ روزانہ پڑھا کریں. جب ایک صفحہ روزانہ پڑھیں گے عربی, پھر اس کا ترجمہ اور پھر حاشی تشریح پڑھیں, یقین جانے 40 دن کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک مجھ کا کرم ہوا ہے کہ میں جہالت کی دنیا سے علم کے نور کو حاصل کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. ہمیں اپنے رب کی بات ماننی چاہیے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک دفعہ کی بات کو مانا, حضرت مکھی نے ایک بات کو مانا, اس نے بار بار, اس کو پتہ ہے یہ بیچارے بھول جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. ان کا ابا بھی ذرا تھوڑا سا بھول گیا تھا تو یہ بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کا لحاظ کرتا ہے اور ایسا لحاظ کرتا ہے تم شروع ہو جاؤ پڑھنا, اور جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ. پھر میری محبت دیکھو, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچی توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں اور اعمال صالح شروع کر دیتے ہیں. میرے اور آپ کے پروردگار نے کتنی عظیم بات فرمائی ہے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماتا ہے میں ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں. ایک آدمی نے 60 سال شیو کی ہے, یار داڑھی رکھ لیتے ہیں, داڑھی رکھ لی, اللہ فرمائے گا فرشتوں لکھ دو جب سے ہی تب سے رکھی ہوئی ہے. اس نے کسی سے پوچھنا ہے, کسی اجازت لینی ہے جی. وہ شراب پینے والوں کا لکھ دے گا توبہ کر لی ہے, اسے شراب نہیں سندل کا شربت بھی ہے. یہ لکھنا کس نے ہے؟ اللہ نے. جو پانی سے, اس پانی سے جو کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے,
اگر جھٹکے سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس پانی سے جب اس خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا خوبصورت انسان بنا دیا ہے، جو پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ گناہوں سے نیکیاں بھی بنا سکتا ہے۔ کام اس کے ہیں، بات مجھے ماننی ہے، مان کے دیکھو کتنا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ماننے والوں میں شمار کرے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ اور جیسے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے کشاں 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 دور و نزدیک سے آتے ہیں، ایسی ہمیں نماز پنجگانہ کی بھی پابندی عطا فرمائے، کیونکہ نماز پنجگانہ پڑھنے والے کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس کا اختتام ہے، کیا محبت ہے۔ جب نماز پنجگانہ پڑھنے والا فوت ہو جاتا ہے، ابا فوت ہوا تو بیٹے نے، بیٹا فوت ہوا تو ابا جی نے اس کو غسل کرایا اور غسل کے ساتھ وضو بھی کرا دیا تاکہ اس کو وضو غسل ہو جائے، پھر پاک سب کپڑے پہنا کے قبر میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد قبر بنا کے آگے آنے والے آگے وہ اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دو فرشتے آتے ہیں، آتاہ ملکان ارزقان اسودان فیوکدان، اس کو بٹھاتے ہیں اور وہ آنکھیں ملتا ہے، دیکھتا ہے کیا ہو گیا، ابھی کون ہو تم، کہاں حساب لینے آئے ہیں، 60-70-80 سال تو نے دنیا میں گزارے ہیں، 90 سال آؤ نا حساب دو۔ تو اس وقت نبی کریم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، قبر میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وہ مومن بندہ جس نے زمین پر کبھی نماز نہیں چھوڑی، کہتا ہو اللہ والو تم میرا حساب لینے آئے ہو، پرے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو سورج کہاں جا رہا ہے، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ تو جو اوپر نماز پڑھتا ہے اندر بھی نماز پڑھے گا، اور جب نماز پڑھے گا پہلا سوال فرشتوں کا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، وہ خود ہی کہہ رہا اللہ اکبر، پوچھنے کے بغیر ہی کہہ رہا اللہ اکبر، اور ایک دفعہ نہیں کہنا اس نے، 2 رکعات میں 11 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے آخر میں تحیہ میں درود ہی پڑھتا ہے، سارے سوالوں کے جواب نماز میں آ جاتے ہیں، اور جب پاس ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہم کو تو پہلے ہی پتا تھا تو پاس ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانا چاہیے، ان کی غلامی میں کامیابی ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمیں سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے میرے پیارے مئو کے غلام بن جاؤ۔